الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں میری جان رہے میرے مولا تجھ پہ صدقے کہ تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں مگر یہ دعا ہے دل کی کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجع شفاعتہ لکل حول من الاحوال مختہم. درود پاک پڑھ لیں سب حضرات محبت سے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ کے اندر حق تعالی نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے. صرف نبوت نہیں، ختم نبوت کا اعلان کیا ہے، اور اس وقت کیا ہے جب زمین و آسماں کچھ بھی نہیں بنا تھا. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اپنی قدرت کاملہ سے تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو جمع فرمایا اور پھر سب سے اپنے محبوب کی نبوت و رسالت کا اقرار لیا اور بتایا کہ تم سب کے بعد جو آنے والا میرا محبوب ہے وہ تمام نبیوں کی تصدیق کرے گا. سبحان اللہ. نظر تو نہیں لگ گئی آپ کو؟ تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ ختم نبوت
زمین و آسماں بنانے سے پہلے اس کو واضح فرما دیا اور بتا دیا کہ اس پر سب کا ایمان لانا ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ ہم ایک بات کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اگلی بات نہیں کرتے کہ آخری رسول ہیں۔ یہ بھی حضور کی شان ہے، اور حضور خود فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن مجمع کے اندر اپنے دائیں ہاتھ مبارک کی یہ 2 انگلیاں یوں اشارہ کر کے فرمایا، کہا اتینی، میں اور قیامت یہ دونوں ایسے ملے ہوئے ہیں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ قیامت آئے گی میرے بعد۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے، اپنی شریعت کا پرچار نہیں کریں گے، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کا پرچار کریں گے، اور ان کا آنا بتایا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آئے گا۔ میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارک میں بھی اس کی کوشش ہوئی کہ حضور کے مقابلے میں کوئی نبی کھڑا کیا جائے۔ الحمدللہ حضرات صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس فتنے کو ختم کیا۔ سب سے زیادہ صحابہ کرام جو شہید ہوئے وہ حضور کی ناموس کے لیے شہید ہوئے ہیں، ختم نبوت کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ مسیلمہ کذاب کا جب مقابلہ کیا ہے تو سب سے زیادہ صحابہ کرام کی تعداد وہاں پر شہید ہوئی ہے، اور پھر اس دن سے لے کر آج کے دن تک بہت سے جھوٹوں نے نبوت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس وقت کے علماء نے، وقت کے مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس فتنے کو ختم کیا۔ میرے محترم سامعین، اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت فرما دی، ثلاثون کذابون دجالون، فرمایا میرے بعد 30 ایسے جھوٹے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، حالانکہ وہ نبی نہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں، میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی لیے تو امام صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے، اگر کوئی جھوٹے مدعی نبوت سے مذاق کے اندر بھی دلیل طلب کرے، مذاق کے اندر بھی معجزے کا مطالبہ کرے، فقد کفر، فرمایا یہ مطالبہ کرنے والا کافر ہو گیا۔ کیوں؟ اس کو اپنے نبی کی نبوت میں شک بھی کیوں پڑا ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو میرے محترم سامعین، آج کل ہمارے یہاں ہوتا نا جی، کوئی بزرگی کا دعویٰ کرے، لوگ کہہ دیتے ہیں جی آپ بزرگ ہیں تو کوئی کرامت دکھائیں جی۔ لیکن اگر کسی جھوٹے مدعی نبوت سے کوئی مذاق میں بھی کہہ دے کہ تم نبیوں کو معجزہ دکھاؤ، تو فرمایا یہ کہنے والا کافر ہو گیا۔ اتنا بھی تو نے کیوں پوچھا؟ اللہ اکبر۔ آج تو بڑے فخر سے آگے بتاتے ہیں جی ہمارے بچے جو ہیں وہ مرزائیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ڈوب کے مر جاؤ اگر کہیں مر سکتے ہو۔ باپ کے دشمن کو تم دوست نہیں بناتے اور نبی کے دشمن کو اپنا دوست بناتے ہو، اور فخر سے کہتے ہو ہمارے بچے ان کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہمارے بچوں کی دوستیاں ہیں ان سے، ہم ان سے سودا سلف لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بات کرتے ہوئے تمہیں شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ کل قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو اس لیے میرے محترم سامعین، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دشمن ہے وہ ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا۔ جس دن یہ بات دل میں بیٹھ گئی مسئلہ سارا ہی حل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور میں